الحمد للہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ حق تعالی شانہ کا ارشاد ہے کہ بے شک اللہ رب العالمین اور اس کے فرشتے رحمت بیچتے ہیں ان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر، اے ایمان والو تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت بھیجا کرو اور خوب سلام بھیجا کرو۔ یعنی حق تعالی شانہ قرآن پاک میں بہت سے احکامات ارشاد فرمائے ہیں، مثال نماز، روزہ، حج وغیرہ۔ بہت سے انبیاء علیہ السلام کی تعریفیں بھی فرمائے ہے، بہت سے اعزاز اور اکرام بھی فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو فرشتوں کو حکم فرمایا کہ ان کو سجدہ کیا جائے، لیکن کسی حکم یا کسی اعزاز و اکرام میں یہ نہیں فرمایا کہ میں بھی یہ کام کرتا ہوں تم بھی کرو۔ یہ اعزاز صرف سید الکونین، خاتم الانبیاء، خطیب الانبیاء، امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے لیے ہے کہ اللہ جل شانہ نے صلاۃ کی نسبت اول اپنے طرف اور اس کے بعد اپنے پاک فرشتوں کی طرف اور بعد میں مسلمانوں کا حکم فرمایا کہ اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے۔ اے مومنو تم بھی درود بھیجو، اس سے بڑھ کر کیا فضیلت ہوگی۔ اس عمل میں اللہ اور اس کے فرشتے سات مومنین کی شرکت ہے۔ پھر اس آیات شریف میں انا کے ساتھ شروع فرمایا جو نہایت تاکید پر دلالت کرتا ہے۔ یہ صیغہ مضارع کے ساتھ ذکر فرمایا جو استمرار اور دوام پر دلالت کرتا ہے، یعنی قطعی چیز ہی کہ اللہ اور اس کے فرشتے ہمیشہ درود بھیجتے رہتے نبی پر۔ علامہ سخاوی رحمہ اللہ لکھتے ہیں اس آیات شریفہ میں مضارع کے صیغ کے ساتھ جو دلالت کرنے والی استمرار اور دوام پر دلالت کرتی ہے، اس بات پر کہ اللہ اور اس کے فرشتے ہمیشہ درود بھیجتے رہتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ صاحب روح البیان رحمہ اللہ تعالی لکھتے ہیں کہ بعض علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کے درود بھیجنے کا مطلب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود تک پہنچانا ہے، اور وہ مقام شفاعت ہے۔ ملائکہ کی درود کا مطلب ان کی دعا کرنا ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادتی مرتبہ کے لیے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے لیے استغفار، اور مومنین کی درود کا مطلب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے یہ اعزاز اور اکرام فرمایا ہے جو اللہ جل شانہ نے حضور کو عطا فرمایا۔ یہ اعزاز بہت بڑا ہے۔ آدم علیہ السلام کو فرشتوں سے سجدہ کروا دیا فرمایا تھا، اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس اعزاز و اکرام میں اللہ جل شانہ خود بھی شریک ہے، بخلاف آدم علیہ السلام کے اعزاز وہاں صرف فرشتوں کو حکم فرمایا۔ علماء نے لکھا ہے کہ آیات شریفہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی کا لفظ کے ساتھ تعبیر کیا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لفظ سے تعبیر نہیں کیا، جیسا کہ انبیاء علیہ السلام کو ان کے اسماء کے ساتھ ذکر فرمایا ہے۔ یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی غایت عظمت،
شرافت کی وجہ ہے۔ ایک جگہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ آیا تو ان کو تو نام کے ساتھ ذکر کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی کے لفظ سے ذکر فرمایا ہے۔ یہاں ایک بات میرے بھائیوں قابل غور یہ ہے کہ صلاۃ کا لفظ جو آیت شریفہ میں وارد ہوا ہے، اس کی نسبت اللہ جل شانہ کے طرف، اس کے فرشتوں کے طرف، مومنین کے طرف کی گئی ہے۔ وہ ایک مشترک لفظ ہے جو کئی معنوں میں مستعمل ہوتا ہے، کئی مقاصد اس سے حاصل ہوتے ہیں، جیسا کہ صاحب البیان روح البیان کے کلام میں بھی گزر چکا ہے۔ علماء نے اس جگہ صلاۃ کی بہت سے معنی لکھے ہیں۔ ہر جگہ جو معنی اللہ جل شانہ اور فرشتے مومنین کے حال کے مناسب ہوں گے وہ مراد ہوں گے۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ صلاۃ علی النبی کا مطلب نبی کی ثنا، تعظیم، رحمت کے ساتھ ہے۔ پھر جس طرح یہ صلاۃ منسوب ہو گئی، اس کے شان و مرتبہ کے لائق ثنا و تعظیم مراد لیجیے۔ جیسا کہتے ہیں کہ باپ بیٹے پر، بیٹا باپ پر، بھائی بھائی پر مہربان ہے، تو ظاہر ہے کہ جس طرح مہربان باپ کے بیٹے پر ہے مہربانی، تو اس نوع کے بیٹے کے باپ پر نہیں، بھائی کے بھائی پر دونوں سے جدا، تو اسی طرح یہاں اللہ جل شانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ بھیجتا ہے، یعنی رحمت شفقت کے ساتھ آپ کی ثنا و اعزاز و اکرام کرتا ہے۔ فرشتے بھی بھیجتے ہیں، مگر ایک کی صلاۃ و رحمت تکریم اپنی شان و مرتبہ کے موافق ہوگی۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے ابو العالیہ سے نقل کیا کہ اللہ کے درود کا مطلب اس کا آپ کی تعریف کرنا ہے فرشتوں کے سامنے، فرشتوں کا درود ان کے لیے دعا کرنا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یصلون کی تفسیر نقل کی گئی ہے، یعنی وہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد برکت کی دعا کرتے ہیں۔ یصلون کی تفسیر کے معنی کرتے ہیں کہ یہ برکت کی دعا کرتے ہیں۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ قول ابو العالیہ کے موافق ہے، البتہ اس سے خاص حافظ رحمہ اللہ نے دوسری جگہ صلاۃ کی کئی معنی لکھے ہیں، یعنی ابو العالیہ کا قول میری نزدیک زیادہ اول، اللہ جل شانہ کے صلاۃ سے مراد اللہ کی تعریف ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور ملائکہ وغیرہ کی صلاۃ، اس کی اللہ سے مطلب طلب ہے، مراد زیادتی کی ہے۔ تو یہ آیات شریفہ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سلام کا طریقہ ہمیں معلوم ہو چکا ہے، ان تحیات میں پڑھا جاتا ہے السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو صلاۃ کا طریقہ بھی ارشاد فرمائے۔ تو آگے درود شریف ارشاد فرمایا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ تفسیر صحابہ کرام کو فرمائی۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ اس بابرکت مہینے میں، ربیع الاول کا مہینہ، اس کے اندر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود شریف بھیجنا چاہیے، کیونکہ اس آیات شریفہ کے اندر بہت تاکید آئی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے، جو شخص مجھ پر ایک دفعہ درود پڑھے گا، اللہ جل شانہ اس پر 10 دفعہ صلاۃ بھیجتے ہیں، یعنی اللہ جل شانہ کی طرف سے ایک ہی درود، ایک ہی رحمت ساری دنیا کے لیے کافی۔ ایک دفعہ درود پڑھنے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے 10 رحمتیں، اس سے بڑھ کر کیا فضیلت درود شریف کی ہوگی۔ اس کے ایک دفعہ درود پڑھنے پر اللہ جل شانہ کی طرف سے 10 رحمتیں نازل ہوں گی۔ پھر کتنے خوش قسمت ہے وہ اکابر جن کے معمولات میں روزانہ 1.25 لاکھ درود شریف کا معمول ہو۔ اللہ پاک ہمیں
زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھنے کی توفیق دے۔ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی بشاش حشاش تشریف لائے، چہرہ مبارک پر بشاشت کے اثرات تھے۔ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے چہرہ انور پر آج بہت ہی بشاشت ہے ظاہر ہو رہی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح ہے، میرے پاس میرے رب کا پیغام آیا جس میں اللہ جل شانہ نے یوں فرمایا کہ تیری امت میں سے جو شخص ایک مرتبہ درود بھیجے گا اللہ جل شانہ اس کے لیے 10 نیکیاں لکھے گا، 10 گناہ اس کے معاف فرمائیں گے، 10 درجات اس کے بلند فرمائیں گے۔ ایک روایت میں اسی قصے میں تیری امت میں سے جو شخص ایک دفعہ درود بھیجے گا اس پر 10 رحمتیں بھیجوں گا، اور جو مجھ پر ایک دفعہ سلام بھیجے گا میں اس پر 10 دفعہ سلام بھیجوں گا۔